علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم جناب شیخ صاحب، آپ نے سوال ارشاد فرمایا قرض لینا دینا کیسا ہے، اور اگر کوئی قرض لے کر واپس نہ لوٹائے تو شرعاً اس پر کیا گناہ ہے؟ جواب: محترم، پریشان حال شخص تنگ دست ہو تو قرض لینا جائز ہے، اور ایسے شخص کو مدد کی نیت سے قرض دینا مستحب ہے۔ قرض لیتے اور دیتے وقت ایک تحریری عہد جس میں قرض کی رقم، قرض دینے اور واپس لوٹانے کی تاریخ، گواہوں کے نام اور ان کے دستخط درج کر لینا بہتر ہے تاکہ نزاع ختم ہو جائے۔ لیکن اگر قرض لوٹانے کی وسعت نہ ہو پائی اور تاریخ قریب آ گئی تو قبل از وقت کچھ مہلت لے کہ وعدہ خلافی نہ ہو، اور اس کو بھی چاہیے کہ مہلت دے کیونکہ مہلت دینا تنگ دست کو واجب ہے کہ نہ دے گا تو گنہگار ہے، اور قرض لیتے وقت ادائیگی کی نیت ہو کیونکہ پھر رب تعالیٰ ایسے ہی اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور لیتے وقت ہی نہ دینے کی نیت رکھنا یہ ظلم و گناہ ہے کہ ہلاک مال کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ باطل طریقے سے کسی کا مال کھانا لازم آئے گا جو کہ حرام ہے۔ جس طرح دھوکہ فراڈ سے دوسروں کا مال کھانا حرام ہے، ایسے ہی مقروض کا وسعت کے باوجود قرض واپس نہ کرنا بھی ناجائز ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث میں اور کئی احادیث میں اس پر سخت وعید آئی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، چونکہ یہ مال تو کسی اور کا ہے، کھا کوئی اور رہا ہے تو یہ ناحق ہی تو کھانا ہوا۔ اور آگے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تم علم رکھتے ہو کہ یہ گناہ ہے۔ اور محترم، احادیث میں کئی حدیثیں اس تعلق سے وارد ہیں اور بڑی سخت وعید مذکور ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فعل کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیتے جس پر قرض ہوتا تھا، یہاں تک کہ کوئی شخص اس کا قرض ادا کرنے یا قرض خواہ اسے قرض معاف کرنے کا اعلان نہیں کر دیتا تھا جب تک آپ انکار کر دیتے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ بخاری شریف کی یہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هل علیہ من دین؟ قالوا لا، فصلی علیہ، ثم اوتی بجنازۃ اخری فقال هل علیہ من دین؟ قالوا نعم، قال صلوا علی صاحبکم، قال ابو قتادۃ علی دینہ یا رسول اللہ، فصلی علیہ۔ یعنی آپ نے فرمایا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں، تو اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو فرمایا کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت ابو قتادہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا قرض مجھ پر ہے، یعنی میں ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں قرض لے کر نہ دینے کی نیت سے، یعنی وسعت کے باوجود قرض نہ لوٹانے کا وبال کتنا بڑا ہے کہ اس کی نماز جنازہ سے حضور علیہ السلام انکار فرما دیں تو پھر اس کی ہلاکت تو ظاہر ہے، بدیہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہ رہا۔ لہٰذا جس پر بھی قرض ہو اگر وسعت ہے تو لوٹائے اور کوشش کرے کہ اس کا قرض لوٹائے۔ ظاہر ہے مال دوسرے کا ہے تو لوٹانا ہی ہے، باقی واللہ تعالی عالم بالصواب۔